سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کنز العمال کی ایک حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی حاجات پوری ہو، اس کی مشکلات دور ہو، اس کے مسائل حل ہو، اللہ تبارک و تعالی کی اس پر رحمتوں کا نزول ہو، اس کے درجات بلند ہوں، تو اس کے لیے اسے درود پاک کی کثرت کرنی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں خوب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ شوق و محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج جو میرے بیان کا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں یہ ایسا موضوع ہے اور ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر اگر بیان نہ ہو یا اس کی طرف ابھی اگر توجہ نہ گئی تو شاید بہت بڑا بگاڑ معاشرے میں مزید بڑھ سکتا ہے۔ ابھی بھی کم نہیں ہے، لیکن اگر اس پر بات نہ ہوئی تو یہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ نہ صرف یہ عورتوں کو بگاڑے گا، نہ صرف یہ مردوں میں تباہی لائے گا، نہ صرف یہ نوجوان بلکہ بچوں میں بھی تباہی پیدا کرے گا، اور وہ ہے میڈیا۔ میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، یعنی ٹی وی چینلز بھی ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ہیں۔ یہ واضح کرتا چلوں کہ دنیا میں جو بھی چیز آتی ہے، وجود میں آتی ہے، تو وہ ہماری سہولت کے لیے آتی ہے، صحیح استعمال کے لیے آتی ہے۔ جیسے موبائل فون ہی کی اگر میں بات کروں تو یقیناً موبائل فون کی جب ایجاد ہوئی تو اسی لیے ہوئی ہوگی نا کہ بات کرنا آسان ہو جائے، خوشی، غمی اور دیگر اس طرح کی کچھ انفارمیشن ہے، ایزیلی بندہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکے۔ لیکن دھیرے دھیرے چیزیں اپ گریڈ ہوتی گئیں، اور اب بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، میڈیا پر اچھا کانٹینٹ نہیں ہے ایسا ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ اچھا کانٹینٹ بھی ہے لیکن وہ نہایت ہی کم ہے، اور جو بیہودہ کانٹینٹ ہے، غلط کانٹینٹ ہے، بے حیائی پر مشتمل کانٹینٹ ہے، اس کی کثرت بہت زیادہ ہے، اور بدقسمتی سے ہماری ایک بہت بڑی تعداد اس غلط کانٹینٹ کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اور اس سے اپنی جوانی برباد کر رہی ہے۔ جی ہاں، نسلیں ہماری تباہ ہو رہی ہے، ایجوکیشن یہ ہمارا تباہ ہوتا جا رہا ہے، بزنس ہمارا تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، فیوچر ہمارا داغدار ہو رہا ہے۔ وہ ایک خواب ہوتے تھے نا کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، اس کی فیصد میں کمی آ رہی ہے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے، میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو آج میں نے اس کو ذرا سا ایکسپلین بھی کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا جب کسی ایشو کو لے کر آتی ہے، بیان کرتی ہے، موضوع بناتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پلیٹ فارم بھی ایسا دیتی ہے کہ جو اس کا الٹرنیٹ ہو، جو اس کا متبادل ہو، کہ وہاں پر جا کر ہم اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں، مسئلہ تو ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ الکریم میں اس مختصر سے بیان میں دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے ایف جی این چینل کے ناظرین کہ اسلام نے ہمیں وہ خوبیاں دی ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ خوبیاں اپنانے کا ذہن دیا ہے کہ جن خوبیوں کی وجہ سے، جن صلاحیتوں، جن اوصاف کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر بنیادی طور پر اگر میں بات کروں
کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے غلط استعمال سے بچنے کے لیے جو سر فہرست ایک مسلمان کے اندر وصف ہونا ضروری ہے وہ ہے حیا۔ جی ہاں، حیا۔ اللہ پاک ہمیں حیادار بنائے۔ حیا کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے متعلق انداز کیا تھا، بزرگوں کا کیا معمول تھا، انشاءاللہ الکریم سب سے پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم گناہوں سے بچنے میں اور بالخصوص سوشل میڈیا اور میڈیا کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، صرف ظاہری نیکیاں کر لینا اور زبان سے حیا کا اقرار کرنا پوری حیا نہیں، بلکہ ظاہری اور باطنی اعضاء کو گناہوں سے بچانا حیا ہے۔ چنانچہ سر کو غیر خدا کے سجدے سے بچائیں، اندرون دماغ کو ریا یعنی دکھاوے اور تکبر سے بچائیں، زبان، آنکھ اور کان کو ناجائز بولنے، دیکھنے، سننے سے بچائے۔ یہ سر کی حفاظت ہوئی۔ پیٹ کو حرام کھانوں سے، شرمگاہ کو بدکاری سے، دل کو بری خواہشوں سے محفوظ رکھے، یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ نعمت رب کریم کی عطا اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخا یعنی نگاہ کرم سے نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے حیا۔ حیا کا معنی یہ ہے، لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں، ارے جناب میں بڑا حیادار ہوں، یا عورتیں اسلامی بہنیں دعویٰ تو کرتی ہیں ہم بڑی با حیا ہیں، لیکن یہ حیا کا دعویٰ کرنے والا پہلے غور کر لیں، کیا میں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاتا ہوں؟ یہ حیا کا دعویٰ کرنے والا اور والیاں یہ غور کر لیں کہ کیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوں؟ کیا میں اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچاتا ہوں؟ کیا میں اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے محفوظ رکھتا ہوں؟ ظاہری اور باطنی امراض سے بچتا ہوں؟ حیا کا مطلب یہ ہے FGN چینل کے ناظرین کہ بندہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، حیا ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ یوں سمجھے کہ بہت بڑا ایک سٹاپ ہے، ایک ریڈ الرٹ ہے۔ حیا ہوتی ہے تو گناہوں سے بچنے میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی تجھے حیا نہیں تو جو چاہے کر۔ اگر تجھ میں حیا نہیں ہے تو جو چاہے کر، یعنی حیا بندے میں اگر نہیں ہوتی تو یقین جانے کہ پھر وہ بے لگام ہوتا ہے، اس کی زبان بے لگام ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بے لگام ہوتی ہے، جی ہاں اس کا ستر بے لگام ہوتا ہے، اس کی شرمگاہ بے لگام ہوتی ہے، اس کے بدن کا ہر حصہ بے لگام ہوتا ہے۔ پھر وہ آنکھوں سے جو چاہے دیکھتا ہے، وہ زبان سے جو چاہے بولتا ہے، وہ ہاتھوں سے جو چاہے کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین وہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، وہ گانے بازے سنتا ہے، بے حیائی کے مناظر سے اپنی آنکھوں کو پر کرتا ہے، اور اس طرح اپنی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الامان والحفیظ تو یہ ارشاد کتنا ڈرا دینے والا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تجھ میں حیا نہیں ہے تو جو چاہے کر، یعنی حیا اگر ہوں گی تو انشاءاللہ الکریم ہم امتیاز کر پائیں گے اور بالخصوص گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے کہ یہ فرمان ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے ہے کہ جو چاہے کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، برا بے حیائی والا کام کرو گے تو اس کی سزا پاؤ گے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیا کے بارے میں فرماتے ہیں، حیا وہ عادت ہے جو ایمان کے سبب آدمی کو برے کاموں سے روک دے، یہ حیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اب حیا کے احکام بھی سمجھ لیجئے کہ حیا کہاں کس طرح کی ضروری ہے۔ چنانچہ حیا کبھی فرض اور کبھی واجب ہوتی ہے، جیسے کسی حرام و ناجائز کام سے حیا کرنا۔ تو یہاں حیا صرف ترغیباً نہیں ہے
بلکہ فرض ہے۔ حرام و ناجائز کام سے بچنے کے لیے حیا کا اختیار کرنا فرض ہے۔ بد نگاہی حرام ہے، بد نگاہی سے بچنے کے لیے حیا کا ہونا فرض ہے۔ اگر یہاں پر بندہ حیا نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے گناہ میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح کبھی مستحب جیسے مکروہ تنزیہی سے بچنے میں حیا، اور کبھی مباح یعنی جائز کام جیسے کسی مباح شرعی یعنی وہ کام جسے شریعت نے جائز قرار دیا ہو اس کے کرنے سے حیا کرنا۔ تو یہ ہے حیا کے احکام کہ کہیں پر حیا کا ہونا فرض ہے، کہیں مستحب ہے اور کہیں مباح ہے۔ اللہ پاک ہمیں حیادار بنائے۔ لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے جو میں عرض اب کرنے لگا ہوں، حیا کو عام کرنے میں ماحول اور تربیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ حیا کی خوشبو سے معمور ماحول نصیب ہو جانے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت دل اور نگاہ کی پاکیزگی چھین کر بے شرم بنا دیتی ہے۔ پھر بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حیا ہی کی نعمت تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی۔ جب یہ حیا ہی نہ رہی تو اب برائی سے کون روکے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں بدنامی کی ہی پرواہ نہیں، تو ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے ہیں، اخلاقیات کی حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے، جبکہ اللہ والے نہ صرف شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں بلکہ شرم و حیا ان کی نس نس اور رگ رگ میں سمائی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی، ٹی وی چینلز کی، تو کیا ان پر آنے والے جو پروگرامز ہیں جو بے حیائی پر مشتمل ہے، جو مرد و عورت کے اختلاط پر مشتمل ہے، آپس میں مل کے ڈانس ہو رہا ہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں، بے حیائی کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، اور پہلے کی میڈیا میں اور اب کی میڈیا میں تو زمین آسمان کا فرق میں سمجھتا ہوں کہ آ گیا ہے۔ کہ پہلے شاید ہو سکتا ہے اتنی بے حیائی نہ ہو، لیکن اب تو بے حیائی کے بغیر کوئی ڈرامہ بن ہی نہیں سکتا۔ بے حیائی کے بغیر، مرد و عورت کے اختلاط کے بغیر کوئی ڈرامہ بن ہی نہیں سکتا، کوئی فلم بن ہی نہیں سکتی۔ اور میرا کلام تو مسلمانوں سے ہے، میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ میں تو مسلمانوں سے کلام کر رہا ہوں جو رب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ کیا ایک مسلمان کے لیے اپنی آنکھوں کو حرام مناظر سے پور کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کریں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اور ناظرین، یہ جو بد نگاہی ہے، اپنی نگاہوں کو حرام سے پر کرنا ہے، یہ کس قدر تباہی اور بربادی دنیا اور آخرت میں پیدا کر رہی ہے، ذرا اس کی طرف آپ تھوڑی سی توجہ ڈالیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ بے حیائی یا بے حیائی کے مناظر دیکھنا ہماری روحانیت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ہم کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تلاوت قرآن کرتے ہیں، کبھی کبھی نیکی کرتے ہیں، اس سے ملنے والی روحانیت، علماء کی کبھی کبھی صحبت حاصل کر لیتے ہیں، علماء کی زیارت کر لیتے ہیں، اور بھی نیک کام کر لیتے ہیں، ان نیکیوں سے ملنے والی جو روحانیت ہے، یہ ہمارا بد نگاہی کرنا ہماری ان نیکیوں سے ملنے والی روحانیت کو کس قدر تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم بے چین ہیں، ہم بے قرار ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا، گھبراہٹ کا ہم شکار رہتے ہیں، ذہنی طور پر انتشار کا ہم شکار رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ دل کو سکون دینے والی روحانیت، دل کو قرار دینے والی روحانیت، ذہن کو جناب ایک یکجہتی دینے والی روحانیت کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھرنے کے سبب، غلط مناظر دیکھنے کے سبب۔ شاید اس بات کو آپ تھوڑا محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یار تلاوت قرآن بزرگان دین کرتے تھے تو اس کی لذت سے نہ جانے کتنے دن وہ سرشار رہتے تھے، نہ جانے کتنے دن اس لذت کو وہ
پانے میں کامیاب ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو ان کا من کرتا تھا کہ میں نماز ہی میں رہوں، ان کو لذت ملتی تھی، وہ روحانیت تھی، وہ پاور تھا کہ جس کے سبب وہ اللہ پاک کی یاد میں محو رہتے تھے۔ لیکن ہماری آنکھوں کی بدنگاہی نے، یہ غلط مناظر نے اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے ہماری روحانیت کا بولتے نا ستیہ ناش کر دیا، تباہ و برباد ہماری روحانیت کو کر دیا۔ تو بے حیائی ہماری روحانیت کے لیے تباہ کن ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کا غلط استعمال، اپنی نگاہوں کو فلمیں ڈرامے دیکھ کر یا اپنے کانوں کو گانے باجے سے سن کر جس طرح ہم اپنے جسم کو خراب کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا عموماً لوگ موبائل فون کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں، گھر میں ٹی ویاں بھی لگی ہوئی ہے، اور اس کو کنٹینیو گھنٹوں استعمال کرنا ہماری آنکھوں کے لیے نقصان دہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اتنے چشمے نہیں تھے، آپ چلے جائیں چند سال پہلے، آپ کو کتنی چشموں کی دکانیں ملتی ہوں گی، یا کتنے آپ کو گلاسز نظر آتے ہوں گے؟ نہیں آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال کرنا، یہ ایک الگ جدا گانا بات ہے کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال کرنا، اور دوسری یہ بات کہ گناہوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر غلط مناظر دیکھنا اور اپنی آنکھوں کو تباہ کرنا۔ ہم تو یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال اگر آپ اچھا بھی کر رہے ہیں تو اتنا کریں کہ کم سے کم آپ کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے، ذرا ریلیکس ہو جائیں، ذرا وقفے سے اگر کچھ دیکھنا ہو تو آپ دیکھنے کی ترکیب بنائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو بہرحال یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہماری نظروں کو بھی کمزور کر رہا ہے، اور غلط استعمال اگر کر رہے ہیں تو الامان والحفیظ یہ گناہوں کا انبار بھی لگا رہا ہے۔ اسی طرح یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہماری تعلیم پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بچے ساری چیزیں جانتے نہیں تھے، بچے بولنا نہیں جانتے تھے۔ ابھی تو گھر میں وہ بچے کے جو بولنا نہیں جانتے، ان کے وہ موبائل فون چلانا جانتے ہیں۔ اسکرولنگ جناب وہ چھوٹے بچے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ کارٹونز دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ گندے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ جو نابالغ ہیں، اگرچہ اس پر وہ احکام جاری نہیں ہیں، لیکن نابالغی کی حالت میں بھی حدیں پار ہو رہی ہیں، اور جناب بلوغت کی اسٹیج پر آتے آتے تو نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہماری نسلوں کو تباہ کیا ہے۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو، تعلیمی لحاظ سے ترقی یافتہ ہو، یہ ڈاکٹر بنے، یہ انجینئر بنے، یہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والا بنے، اس کو سوشل میڈیا کی تباہ کاری سے بچا لیجیے۔ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون نہ تھمائیے، اور بالخصوص میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر، بچیوں کے ہاتھ میں تو یہ موبائل فون ہرگز نہ دیجیے۔ یہ نازک شیشیاں ہیں، یہ کب ٹوٹ جائیں گی، یہ کب ضائع ہو جائیں گی، یہ کب آپ کے ہاتھ سے گزر جائیں گی، خدا کی قسم آپ جان بھی نہیں سکیں گے، آپ کو اندازے بھی نہ ہوگا۔ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جناب آپ نے اپنی بچیوں کے لیے گھروں کی دیوار کو تو 15 فٹ اوپر کر لیا، آپ نے ساری بارڈریں جو ہے نا وہ گھر میں بنا لی کہ میری بچی بے حیا نہ بنے یا اس کو غلط صحبت نہ ملے، لیکن یہ 15 فٹ کی دیواریں اس وقت نہیں بچا سکیں گی جبکہ آپ کی گھر کی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل اور اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جانے کی آزادی ہوں گی۔ کوئی لمیٹیشن اگر نہ ہوئی، بچیوں کو اگر نہ بچایا گیا، تو یقین جانے کہ گھر کی چار دیواری میں رہتے رہتے اس کو وہ چیزوں کی لت پڑ جائیں گی کہ آپ اپنا سر جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ دیوار پر آپ کوٹنے کے لیے جائیں گے، پٹخنے کے لیے جائیں گے، لیکن آپ کو دیوار بھی نہیں ملے گی، آپ پاگل ہو جائیں گے۔ اور ہو رہا ہے، میں کیا کیس یہاں پر بیان کروں کہ گھر میں رہتے ہوئے ہماری بچیاں کس قدر گناہوں میں ملوث ہو رہی ہیں، کس قدر وہ نامحرم لڑکوں کے ساتھ میں اپنے رابطے بڑھا رہی ہیں، اور کس قدر وہ گناہوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ کیا ہے یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال؟ کیا ہے یہ میڈیا کا غلط استعمال؟ بچیوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ اس طرح کے جو ڈرامے آتے ہیں نا جس میں جھگڑے ساس بہو کے ہیں، اور اس طرح کے ڈرامے کے جو ساس بہو کے جھگڑوں کے بغیر تو بن نہیں رہا ہے، ناٹک چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہے، ساس بہو کے پیچھے لگی ہے، بہو ساس کے لیے سازشیں کر رہی ہے، سارے سلسلے ہو رہے ہیں، بچیاں دیکھ رہی ہیں جناب، سیریز وائز دیکھ رہی ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ساس کی تربیت یعنی عورت کی تربیت ہو رہی کہ اگر یہ کبھی ساس بنے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہو، ہاں، اور جناب لڑکی کی یہ بھی تربیت ہو رہی کہ اگر بہو بنوں تو میں نے یہی ری ایکشن دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا غلط استعمال ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، سماجی بگاڑ دیکھیں،
یعنی ایک برائی ہے ناظرین، لیکن اس کی تباہی کہاں کہاں ہے آپ غور کرتے چلے جائیں۔ سماجی طور پر کس قدر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ جہاں آپس میں ہمارے رابطے مضبوط تھے، آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک زمانہ تھا کہ جناب کاروبار سے آتے، کام کاج کر کے آتے، آپس میں بیٹھتے ہیں، کچھ بات چیت ہوتی، کچھ محبت بھرے جملے ہوتے ہیں، کچھ مسائل ڈسکس کی جاتے ہیں، کچھ خوشخبریاں سنائی جاتی، کچھ غم کی خبریں سنائی جاتی، آپس میں بیٹھک ہوتی اور جناب ایک دوسرے کی ہیلپ کی باتیں ہوتی، فیوچر پر باتیں ہوتی، باپ بچے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بچہ باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اب کا عالم کیا ہے؟ اس سوشل میڈیا نے ہمیں قریب رہ کر بھی اپنوں سے دور کر دیا۔ اور کیا ہوا کہ باپ اپنے کام سے آیا موبائل فون لے کر بیٹھ گیا، بچہ اسکول سے آیا موبائل فون لے کر بیٹھ گیا۔ اچھا، دو بھائی ایک ہی گھر میں رہتے، ایک بھائی اپنے روم میں سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، دوسرا بھائی اپنے جناب روم میں سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، میڈیا پر لگا ہوا ہے، ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی جناب الگ الگ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، الگ الگ بیٹھ کر بے حیائی کے جو ہے وہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں، بچے بھی لگے ہیں، عورتیں بھی لگی ہیں، بوڑھے بھی لگے ہیں، بڑے بھی لگے ہیں، گھر کی امائی بھی لگی ہے، سب کے سب تباہی کے اس راہ پر چل چکے ہیں کہ جس کا اینڈ سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں۔ تو سماجی نقصان کیا ہوا کہ ہم اپنوں سے دور ہو گئے، ہم نے اپنوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی کسی کی ہیلپ کرنے کو یا کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جو اب بھی ان چیزوں میں ہیں، اب بھی وہ خاندان، اب بھی وہ فیملیز ہیں کہ جن کا سسٹم ہے کہ اس وقت ہم نے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی ہے، ہم نے بیٹھنا ہے، ہم نے مشورے کرنے ہیں، ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو باتیں شیئر کرنی ہے۔ الا ماشاء اللہ ایسے لوگ ہیں، نہیں ایسا نہیں کہہ رہا، صحیح استعمال کرنے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ نہایت ہی کم ہو چکے ہیں۔ میڈیا کا استعمال یہ بھی کہ سماجی طور پر بھی ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ اب معاشی طور پر نقصان، اب آپ کہیں گے کہ جناب سوشل میڈیا تو کیا کر رہا ہے، معاشی طور پر کس قدر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو بتائیے۔ تو آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی لائن کے لیے یا وائی فائی کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے بندہ کتنا خرچ کر رہا ہے، کبھی کبھی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں کہ آپ اگر یہ اندازہ لگائیں کہ میں جو اتنے بڑے بڑے پیکج اپنے موبائل میں دلوا رہا ہوں، یا گھر میں جناب میں نے وائی فائی کی لائن لی ہوئی ہے، طرح طرح کے انٹرنیٹ کے جو سورس ہے وہ میں نے لیے ہوئے ہیں، میرا صحیح استعمال، سچی بات کہ جو کام کی چیز ہے وہ میں کتنی اس پر دیکھ رہا ہوں، یا اس کا استعمال کر کے میں میڈیا کو صحیح یوز کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں ہمارا کام کی جو ہے وہ کام کا ہمارا یوز ہوتا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور ہم بھی اس کا غلط استعمال ہی کر رہے ہیں، تو پیسہ بھی جا رہا ہے اور گناہوں میں گویا کہ ہم اپنے پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ میڈیا اور سوشل میڈیا معاشی طور پر بھی ہمارے لیے نقصان دہ بن چکا ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے، جہاں غلط استعمال ہے، وہاں پیسوں کی بھی بہت بڑی بربادی ہے۔ اللہ پاک ہمیں رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں اللہ پاک سوشل میڈیا اور میڈیا کی تباہ کاریوں سے بچائیں۔ باتیں بہت ساری ہو گئی، بزرگان دین کے واقعات بھی اس وقت میرے پاس بہت ہیں، کثرت سے موجود ہیں، کہ حیا ہی تھی جس کی وجہ سے وہ خوف خدا والے تھے، حیا ان کو گناہوں سے روکتی تھی، حیا ہی تھی کہ جناب وہ کبھی کسی عورت کو دیکھنے کے لیے اگر نفس کی شرارت کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر قدم رکھ دیتے اور فوراً یاد آتا کہ میں اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو اپنا قدم کبھی اندر ہی نہ لیتے۔ جناب گرمی میں، بارش میں، سردی میں گل سڑ گیا، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو اندر نہ لیا، وہیں کھڑے رہے۔ یہ ان کے خوف خدا کا انداز ہوتا۔ کوئی تو ایسا ہوتا کہ حیا کی وجہ سے جب اس کو گناہ یاد آتا تو دھڑام سے وہ زمین پر گرتا، اور خوف خدا کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر جاتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حیا تھی جو ان کو گناہوں سے بچاتی تھی۔ تو پلیز اپنے اندر حیا پیدا کریں، پلیز اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کریں کہ ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں کو سمجھنے میں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں گے کہ اتنی ساری باتیں ہیں، ہم جس پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ کچھ کانٹینٹ ملتا ہی نہیں ہے۔ میں ذرا یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا، ایسا نہیں ہے، اچھا کانٹینٹ موجود ہے، اور میں ایک پلیٹ فارم پر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے دعوت اسلامی انڈیا کا FGN چینل۔
اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عاشقان رسول، اے میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ایف جی این چینل اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کی بہت بڑی کاوش ہے کہ اس نے میڈیا کے اس زمانے میں، سوشل میڈیا کے اس زمانے میں، کہ جہاں پر جناب ایسا کانٹینٹ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری روحانی، ہماری سماجی، ہماری معاشی جو کیفیت ہے وہ بدحال ہو رہی ہے، ہم نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری عورتیں بگڑ رہی ہیں، ہمارے اسلامی بھائی بگڑ رہے ہیں، تباہی ہی تباہی چاروں طرف آ رہی ہے، گناہوں کے راستے کھل رہے ہیں، گناہوں کی یلغار ہیں۔ وہاں پر یہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایف جی این چینل آپ کو ایسا کانٹینٹ فراہم کر رہا ہے کہ جس کو سن کر آپ اپنے آپ کو حیادار بنا سکتے ہیں، ایک سچا پکا عاشق رسول بنا سکتے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا سکتے ہیں۔ کیا ہے ایف جی این چینل پر؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہو کہ کیا ہے ایف جی این چینل پر؟ ایف جی این چینل پر کیا نہیں ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ ایف جی این چینل پر کیا نہیں ہے؟ ایف جی این چینل پر تلاوت قرآن ہے، قرآن کے احکامات ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کی تفسیر ہے۔ حدیث کی بات کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے، احادیث کی شروحات ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، آپ کی ادائیں ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی باتیں ہیں، آپ کے فضائل و مناقب ہیں، آپ کی شان و عظمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آپ کی شان و عظمت تو اس کثرت سے بیان ہوتی ہے۔ ہمارے دو سلسلے چلتے ہیں، ایک تو محفل ذکر نبی، خوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کی جاتی ہے، بول بالا نور کا یہ سلسلہ ایف جی این چینل پر آتا ہے، اس میں خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جو دیکھتے ہیں وہ یقیناً اس سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، بوڑھوں کے لیے پروگرام ہے، اسلامی بہنوں کے لیے کانٹینٹ ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے کانٹینٹ ہے، بچوں کے لیے۔ آپ کہیں گے ہم بچوں کو کیا دکھائیں؟ میں کہوں گا کہ آپ بچوں کو ایف جی این چینل دکھائیے۔ ننھی مسکراہٹ ایف جی این چینل کا پروگرام ہے، کلاس ٹائم ایف جی این چینل کا پروگرام ہے، جناب قرآن کلاس ایف جی این چینل کا پروگرام ہے۔ ان کو قرآن سکھائیں، بچوں کو علم دین سکھانے کے لیے آپ لائیے ایف جی این چینل پر، ان کو ایف جی این چینل کا کانٹینٹ دکھائیے۔ انشاءاللہ الکریم یہ بچوں کی پروگرامز دیکھ کر اللہ نے چاہا تو یہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوں گے، اپنا ذہن بنا سکیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، لیکن ان کی عادت میں شامل تو ہوگا کہ ہمیں اچھا کانٹینٹ دیکھنا ہے، غلط کانٹینٹ سے بچنا ہے۔ تو ایف جی این چینل یہ ہر عمر کے شخص کے لیے مفید ہے۔ میری گزارش ہے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پلیز نیت کر لیجئے کہ ایف جی این چینل ہمیں دیکھنا ہے اور ایف جی این چینل ہی دیکھنا ہے۔ جب بھی آپ آن کریں گے انشاءاللہ الکریم کوئی گناہوں بھرا آپ جملہ نہیں سنیں گے، کوئی گناہوں بھری بات نہیں سنیں گے۔ جب بھی آپ ایف جی این چینل کو آن کریں گے اپنے گھر کی ٹی وی پر، اپنے موبائل فون میں، انشاءاللہ الکریم قرآن اور حدیث ہی کی بات سنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، بزرگان دین کی سیرت، صحابہ اکرام ہی کی سیرت آپ سنیں گے۔ اور ایونٹس پر تو اللہ کی رحمت سے ایسے ایسے شاندار پروگرامز آتے ہیں کہ آپ کا بولتے ہیں نا ایمان تازہ ہو جائے، اتنے پیارے پیارے پروگرام اللہ کی رحمت سے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ پروگرامز آپ دیکھیے۔ اب آپ دیکھنے کی نیت تو کر لیں۔ چلیں، میں اس وقت آپ کو نہیں دیکھ سکتا کہ آپ نیت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن امید کر سکتا ہوں آپ نیت کریں انشاءاللہ الکریم۔ میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے باہر آؤں گا، میں میڈیا کے غلط استعمال سے باہر آؤں گا اور انشاءاللہ ایف جی این چینل دیکھوں گا۔ اچھا، اب دوسری نیت میں نے یہ کروانی ہے کہ کیا صرف آپ ہی دیکھیں گے؟ کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ایف جی این چینل کو پروموٹ کریں، آپ ایف جی این چینل دکھائیں۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں اس وقت، آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اپنی کوشش سے انشاءاللہ الکریم ہر مہینے ایک ماہ میں کم از کم 26 اسلامی بھائیوں کو ایف جی این چینل دیکھنے کی ترغیب دلاؤں گا اور ایف جی این چینل دکھانے کی ان کو کوشش کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو شامل کر لیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی وائف ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، جناب دیگر اعز و اقربا، رشتہ داروں سے شروع کریں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے حکم ہوا تھا نا کہ اپنے قریبی کنبے والوں کو ڈراؤ، تو آپ بھی اپنے گھر سے آغاز کریں، نیکی کا کام اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر والوں کو ایف جی این چینل دکھائیں، پھر بتدریج آپ باہر نکلیں اور عاشقان رسول کو ایف جی این چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیں۔ ایف جی این چینل اللہ پاک کی رحمت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی موجود ہے، یوٹیوب پر تو 24 آورس یہ بالکل جاری ہے۔ آپ جب آن کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری ٹرانسمیشن نظر آئے گی۔ فیس بک پر بھی آپ دیکھیں پروگرامز اپلوڈ بھی ہوتے ہیں، لائیو بھی جاری رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایف جی این چینل صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نہیں ہے، بلکہ ایف جی این چینل اللہ کی رحمت سے سیٹلائٹ پر بھی موجود ہے۔ یہاں میں گزارش کروں گا کہ آپ
اپنے لوکل کیبل پر اگر ایف جی این چینل کو آن کروا لیں تو اللہ کی رحمت سے ہزاروں گھروں میں ایف جی این چینل پہنچانے میں آپ معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے لوکل کیبل آپریٹر کے پاس جائیں، فریکوینسی لے کر جائیں، یہ بتائیں، فریکوینسی امید ہے کہ اسکرین پر بھی چل رہی ہوں گی، یہ فریکوینسی آپ بتائیں اور اس کے ذریعے سے آپ اس کے باکس میں چینل کو آن کروا لیں، نمبر حاصل کر لیں اور اپنے پورے لوکل ایریے میں آپ اس نمبر کو شیئر کر دیں کہ فلاں کیبل پر اس نمبر پر ایف جی این چینل آن ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ الکریم یہ بھی نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو کیبل آپریٹرز مجھے سن رہے ہیں ان سے تو گزارش کروں گا کہ اس نیکی کے کام میں آئیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے پاس یہ چیزیں، یہ سروسز اویلیبل ہیں، آپ ایف جی این چینل کو اپنی کیبل پر آن کیجئے اور نیکی کا راستہ آسان کیجئے۔ آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ الکریم جب یہ کانٹینٹ شیئر ہوگا، آپ اس کی ترغیب دلائیں گے، اس طرح کے ایڈز چلائیں گے، اللہ نے چاہا تو لوگ جو اسلامی بھائی ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ نیکی کی بات سنیں گے، قرآن و حدیث کی بات سنیں گے، قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے